تو پہلا جو قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس کی کچھ تشریح تو آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ قاعدہ لیا گیا ہے نصوص سے، نصوص قرآنی سے. مثلا اس قسم کی جو نصوص ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور دیگر جو ایسی آیات ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تو ان نصوص سے فقہاء نے یہ ضابطہ نکالا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ ہر چیز کے اندر اصل حلال ہونا ہے اور اصل مباح ہونا ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے. اگر حرمت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے حرام ہے. اگر حرمت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوگی تو اصلاً ہر چیز میں حلال ہونا ہے. اور جمہور فقہاء کا بھی یہی مذہب ہے کہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہو. لیکن اس کے علاوہ دو مزید مذاہب بھی ہیں، یا یوں کہیں کہ دو مزید اقوال بھی ہیں. دوسرا قول بعض فقہاء کا ہے، اور بعض فقہاء کی رائے ہے کہ ہر چیز میں اصل حرام ہونا ہے، الا یہ کہ حلت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے. ہر چیز کے اندر اصل حرام ہونا ہے، الا یہ کہ حلت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ حلال ہے ورنہ اصل حرام ہے. یعنی پہلے مذہب کا الٹ. اور ایک تیسری رائے یہ ہے جسے احناف کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اصل توقف ہے. ہر چیز کے اندر یا اشیاء کے اندر اصل توقف ہے کہ اگر حلت پر دلیل قائم ہو جائے تو ہم کہیں گے حلال ہے، اور اگر حرمت پر دلیل قائم ہو جائے تو ہم کہیں گے حرام ہے. دلیل پر حکم موقوف ہے. حلت کی دلیل آ جائے تو حلال ہونے کا قول کریں گے، اور حرمت کی دلیل آ جائے تو حرام ہونے کا قول کریں گے. اور پھر یہ جو ضابطہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس کی کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں. یعنی یہ ضابطہ مطلق نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر اصل جو ہے وہ حلت ہو جمہور فقہاء کے مطابق، بلکہ اس کی استثنائی صورتیں بھی ہیں. 3 استثنائی صورتیں. 3. پہلی صورت یہ ہے کہ الاصل فی الابضاع التحریم. الاصل فی الابضاع التحریم، کہ خواتین سے متعلق یا عورتوں سے متعلق اصل حرمت ہے، اصل یہ ہے کہ وہ حرام. یعنی کسی بھی خاتون سے آپ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے الا یہ کہ حلت پر دلیل آ جائے، آپ کا اس سے کوئی نکاح شرعی ہو جائے، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اور دوسرا استثناء اس ضابطے کے اندر یہ ہے کہ الاصل فی العبادات التوقف، کہ عبادات کے اندر اصل توقف ہے، کہ آپ اپنی عقل کے زور پر کسی بھی چیز کو عبادت قرار نہیں دے سکتے الا یہ کہ شریعت یہ بتائے کہ فلاں چیز عبادت ہے. شریعت اگر کسی چیز کو عبادت نہ کہے تو آپ اپنے عقل کے زور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام عبادت ہے. مثلا بت پرستی یا قبروں پہ سجدہ کرنا یا مزارات پہ جانا، آپ اپنی عقل سے کہیں کہ نہیں یہ عبادت ہے. تو شریعت نے جب نہیں کہا کہ عبادت ہے تو آپ اپنی عقل کے زور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادت ہے، کیونکہ عبادات میں اصلاً توقف ہے. سمجھ گئے؟ تیسری استثنائی صورت یہ ہے کہ الاصل فی اللحوم الحرمہ، کہ گوشت میں اصل حرمت ہے. گوشت اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے. کون سا ضابطہ؟
الاصل فی الاشیاء الاباحہ، گوشت کے اندر اصل حرمت ہے، گوشت کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کے اندر اصل اباحت۔ تو یہ جو ضابطے ہیں اس سے حلال کے باب میں رہنمائی ملتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ضابطہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عمومی حکم یہی ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، اور یہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں جو اس ضابطے سے مستثنیٰ ہیں جن کے اندر اصل حرمت یا توقف ہے۔